الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں نا، وہ زمین میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس مذہب کو تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں نے جو ماضی میں تلوار چلائی، جب یہودی مذہب برحق تھا وہ تلوار بھی غلط تھی، اور عیسائیوں نے جو جہاد کیا اپنے دور میں وہ بھی غلط تھا، اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ بھی غلط تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا، وہ اگر تلوار نہ چلائیں تو جو سیکولر قوتیں تلوار چلا کے دنیا میں پھیلائیں گی، وہ زنا، بدکاری، سودی نظام اور عبادت گاہوں کو ستیہ ناس کر دیں گے۔ وہ لوگ یہ کریں گے۔ تو تلوار تو چلے گی، یعنی طاقت اور قوت کا استعمال تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ قوت استعمال نہ ہو۔ آپ نہیں کریں گے، باطل کر لے گا، اور باطل کر کے کیا کرے گا؟ جس کا پہلی آیات میں ذکر کہ وہ اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کر دے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے نا۔ سیکولر قوتوں میں اللہ کے نام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بہت زیادہ وہ براڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھی نجی محفلوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے، مسجد جانا چاہے، مندر جانا چاہے، نہیں بھی جانا چاہے اس کی مرضی، زنا کے اڈے بھی کھول دیے، مسجدیں بھی کھول دی۔ بہت زیادہ جو لبرل ملک ہے انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ ماضی میں تو زیادہ تر سیکولر قوتیں بالکل مذہب کا گلا گھونٹتی رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا بے حیائی کو طاقت کے زور سے دنیا میں نافذ کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا، اس کی برکت سے ہوگا کیا؟ وہ برکت کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد ہوتی ہے، زمین پہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دنیا میں خیر اور برکت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ آپ اللہ کو بیچ سے نکال دیں گے تو والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنیں گے، پھر رشتہ داریاں ٹوٹیں گی جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں۔ تو زمین میں اللہ کی یاد کے لیے یہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکاتیں دیں گے، یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، یعنی لوگوں میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ایک سائن ہے، اشارہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق بھی زندہ ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی زندہ ہوں گے۔ آج نہ اللہ کے حقوق زندہ ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہو رہے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم دیں گے، کیونکہ ریاستی سطح پہ امر کہتے ہیں آرڈر کو۔ ابھی ہم نیکی کے لیے واعظ و نصیحت تو کر سکتے ہیں، کوئی چلے ٹھیک ہے، نہیں چلے نہیں، لیکن جب ریاست قائم ہوگی تو اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کا آرڈر دیا جائے گا۔ اچھے کام گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوں گے، باقاعدہ شراب پہ پابندیاں لگیں گی، وَنَهُ عَنِ الْمُنکر، برائیوں سے روکیں گے، یہ نہیں کمانا روکیں گے، آرڈر اللیگل ہے، یہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے، زنا کی پرمیشن نہیں ہوگی، نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، سود کی پرمیشن نہیں ہوگی، گورنمنٹ لیول پہ خیر نافذ ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتی ہے، زبردستی نیکی نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی ریاستوں میں ہمیشہ سے جو اسلام میں فرائض اور واجبات ہیں، مستحبات پہ تو کوئی زور نہیں لگا سکتا، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ اسلامی ریاست مسلمانوں پہ وہ طاقت کے زور سے ان کو مجبور کرے گی کہ آپ یہ کام کریں۔ سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے ایک طویل عرصے تک یہ قانون رہا ہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ مسلم ہیں۔ ہاں غیر مسلم ہیں تو اس کے لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلم اگر کوئی ہوگا تو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی، فحاشی کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سب شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی، شراب پہ کوڑے لگیں گے۔ تو جو آج لبرل قسم کے اسکالر آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست زبردستی نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جو اسلام لائے گا ریاست اس پہ زبردستی کرے گی۔ نبی کے دور میں تو زکوٰۃ بھی زبردستی وصول کی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، تو اس سے ظاہر ہے کتنی خیر پھیلے گی سوسائٹی میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ وقتی طور پر اگر اہل اسلام کو شکست ہوئی، آزمائشیں آئیں جیسے احد میں ہو گئی، یا وقتی طور پر نقصان ہوا، تو انجام تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَعَادٌ، قوم عاد نے بھی جھٹلایا،
وثمود اور ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا، وقوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب مدین مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے بھی جھٹلایا، کیونکہ تمام پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وقوم موسیٰ، بلکہ کہا وکذب موسیٰ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ کس نے جھٹلایا؟ قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جھٹلایا گیا یعنی فرعونیوں کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس میں نے کافروں کو مہلت دی تھی، کبھی بھی فوراً عذاب نہیں آیا۔ تو یہ جو اللہ فتح نصرت کے وعدے کر رہا ہے نا، تو کافر کہہ رہے ہیں اچھا بھی فوراً ہمیں شکست ہو جائے، تو ہوگی شکست تمہیں، بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ اللہ کہتے ہیں میں نے شروع میں سب کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی، دیکھو کیسا میں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے کھنڈرات سے تو تم گزرتے ہو۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ ظلم کیا کرتی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، مکان الٹ گئے ان کے اوپر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہو جب تم سفر میں دیکھتے ہو قوموں کے کیسے کنویں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کنویں تھے بیکار معطل پڑے ہوئے تھے، تو کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں کبھی رش لگا کرتا تھا۔ وقصر مشید اور مضبوط محلات آج وہ بھی معطل پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آگے قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بها تو ان کے لیے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے، یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے۔ او آذان یسمعون بها یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، عبرت کی باتیں سنتے۔ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تباہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جلدی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہوگا، مما ان دنوں کے حساب سے تعودون جن کو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تم روز مرہ 24 گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو، تو قیامت کے دن وہ 1000 سال کا ہوگا۔ تو یعنی ان کی حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جو بڑی ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے۔